السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں حاضر ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہمارے آج کچھ بنیادی ٹاپک ہیں، جن میں پہلا ٹاپک جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو کون سے عظیم واقعات انسانی تاریخ میں پیش ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا پس منظر۔ تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ محرم الحرام میں ہم لوگوں کو کن کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھا ٹاپک یہ ہے کہ اگر محرم الحرام میں ہمارے کسی پڑوسی کے گھر سے یا کسی عزیز و اقارب کے گھر سے کوئی کھانے پینے کی چیز آتی ہے تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ بھئی محرم الحرام کے اندر کون کون سے عظیم واقعات انسانی تاریخ میں پیش ہے۔ تو سب سے پہلا واقعہ جو 10 محرم الحرام کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر جو لغزش ہو گئی تھی، اور جس لغزش کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور وہ اپنے اس لغزش پر توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ دوسرا واقعہ جو اس عظیم دن کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا بارش اور سیلاب کی صورت میں، پانی کی صورت میں، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اور ایمان لانے والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر جو لے گئے تھے، تو وہ کشتی اس پانی میں چلتی رہی یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو وہ کشتی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر جا کر رکی تھی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو اس عظیم دن کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کو اسی 10 محرم الحرام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ چوتھا واقعہ جو اس عظیم دن پیش آیا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اسی 10 محرم الحرام کو قید سے نجات ملی تھی۔ پانچواں واقعہ جو اس عظیم دن پیش آیا وہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی یوسف علیہ السلام کی جدائی کے وقت سے فوت ہو گئی تھی رونے کے سبب سے، وہ اسی 10 محرم الحرام کو واپس لوٹ آئی۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق ہو گئی تھی وہ بیماری بھی اسی 10 محرم الحرام کے دن ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، جو انسانی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے، وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کے دن پیش آیا۔ دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کا مختصر سا پس منظر۔ واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت یزید کو جو ہے اپنی خلافت کا جو ہے نا وہ مقرر کیا، تو بعض صحابہ کرام اور اکثر تابعین جو ہے وہ یزید کی خلافت کے قبول کرنے سے انکاری تھے، یعنی انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، جن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یزید کو اس خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ اس طرح ہوا کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بلایا اور کہا کہ ہم یزید کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، تو آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دیے، اور راستے میں جو کربلا کا مقام آیا، جہاں پر یزید کے جو گورنر تھا اس نے جو عبداللہ بن زیاد، اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پر روک لیا اور ان کا پانی بند کر دیا، اور اس بات پر ان کو اکسایا اور آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یزید کی خلافت کو قبول کر لیں۔
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ جنگ شروع ہوئی، جس میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے حق کا ساتھ دیں اور حق پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں، بجائے اس کے کہ باطل کے خلاف اور باطل کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سرنگو اور جھکا لیں۔ تیسرا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ محرم الحرام کے دن ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، تو ساتھی جو ہے اس کی کوشش کرے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ دوسرا یہ کہ اس دن جو ہے صدقہ اور خیرات کریں، اور تیسرا صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر۔ تیسرا یہ کہ اس دن جو ہے ذکر اور اذکار، توبہ اور استغفار کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ عظیم دن ہے، اس دن بڑے بڑے عظیم واقعات پیش آئے، تو اسی لیے جو ہے اس دن جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو کیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس دن جو ہے اپنے گھر والوں پر وسعت کیجیے، کھانے میں پینے میں۔ اس کی وجہ ایک حدیث علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس دن جو شخص اپنے گھر والوں پر رزق کے اندر وسعت کرے گا تو اللہ پاک اس کے پورے سال جو ہے روزی میں رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ 10 محرم الحرام کو گھر میں عام روٹین سے ہٹ کر کچھ اچھا کھایا پیا جائے۔ اسی طرح جن چیزوں سے اس 10 محرم الحرام کو بچنا ہے ان میں سب سے بنیادی چیز نوحہ، آوازاری کرنا، ماتم وغیرہ کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں کیا، اس لیے جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لہٰذا اس دن نوحہ کرنا، آوازاری کرنا، ماتم کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جلسے جلوس میں شرکت کرنا، سبیلے لگانا، جوس بانٹنا، پانی پینا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح اس دن جو ہے کالے کپڑے پہننا، کالی ٹوپی پہننا، کالا امامہ پہننا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا اشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کرے۔ تو اگر ہم ان فاسق فجار لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو خدا نخواستہ ہمارا اشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے کالے کپڑے پہننے سے اور ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جو نیاز کرتے ہیں اور جو کچھ خرافات اس دن ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بہتر تو یہ کہ آپ کیا کریں، روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں پر وسعت کریں اور افطار میں اچھی سی دعوت کریں اور رات کو کھانے کی دعوت کریں، وہ بھی اپنے گھر کی حد تک، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام کریں۔ چوتھا اور آخری ٹاپک یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی 10 محرم الحرام کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے گھر سے یا ہمارے عزیز و اقارب کے گھر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو کیا ہمارے لیے اس چیزوں کو کھانا اور پینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر ایک اصول یہ سمجھ لیں کہ جو بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے گی تو اس کے لیے اس کا کھانا اور پینا درست ہے، لیکن جو چیز اللہ کے نام پر نہ ہو تو ایسی چیزوں کا کھانا اور پینا جو ہے درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، تو اللہ کے نام پر دینے کے لیے دن کو خاص کرنا، کسی مقام کو خاص کرنا، ایسی جہاں پر بھی یہ صورت ہو کہ وہاں پر کسی دن کو خاص کر لیا جائے، کسی مقام کو خاص کر لیا جائے، کسی چیز کو خاص کر لیا جائے، تو وہ چیز جو ہے بدعت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اول تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو نہ کھائے نہ پیے، لیکن اگر پھر بھی گھر کے اندر آ جائے تو پھر دیکھیں کہ بھائی
کیا کہتے ہیں عام دنوں میں بھی وہ ہمارے گھر میں ایسی چیز بھیجتے تھے یا نہیں بھیجتے تھے، اور آپ کو اندازہ بھی ہو کہ بھئی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ بھئی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھیجا ہوگا اور صلہ رحمی کے طور پر بھیجا ہوگا، تو ایسی چیز کے کھا لینے سے یا پی لینے سے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمیں ان کی نیت کا علم نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے کس نیت سے بھیجا، کیونکہ عوام میں جہالت بھی زیادہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی میں اور رسمی طور پر جو پکاتے ہیں وہ ایک دوسروں کے گھروں پہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں تقوی اور احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان دوسرے کی جو جگہ سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہے اس کو کھانے سے پینے سے اعتراض کرے، لیکن اگر بالفرض اگر کھا بھی لے اور پی بھی لے اور آپ کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے نام پہ آیا ہوگا اور اس میں غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، تو ایسی چیزیں کہ کھا لینے سے اور پی لینے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ اسی طرح کی دیگر ویڈیو بھی بناتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔